السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری تقریر کا عنوان ہے دوڑو اپنے رب کی طرف۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ففیروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ جناب والا، آج ہم حالات کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وقت ہمارا دشمن ہے، اغیار نے اسلام دشمنی کے سلسلے میں سمجھوتا کر لیا ہے۔ زندگی کی تیز دھوپ نے ہمارے پاؤں جھلسا دیے ہیں، چشم فلک ہماری ذلت کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اطاعت رسول اور ناموس مصطفیٰ سے وفاداری کے لیے صرف گفتار کا سہارا لیا ہے۔ آج اگر ہم پھر سے عظمت اسلاف کی داستانیں تازہ کرنا چاہتے ہیں، آج اگر ہم پھر سے لوح قلم کے میراث کو اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں پورے جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ صدر علی بخار اسلام مخالف طاقتوں کی جانب سے تقسیم ہند کے بعد سے ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مسلمانوں کے ملی وجود کو پارا پارا کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عصری نظام و تعلیم کے ذریعے مادہ پرستانہ، ملحدانہ افکار کا تھوپا جانا، نصابی کتابوں سے عقائد کی تبدیلی کے لیے مسلم شخصیات کو مطعون کرنا اور تعصب پر مبنی مواد کی شناخت، مدارس، مکاتب اور ملی اداروں کی آزادی کو ختم کرنے کی کوشش، اسلام مخالف طاقتوں کوشش، مسلمانوں کو عزت و ناموس کی پامالی، مختلف فرضی الزامات کے تحت مسلمانوں کو جیلوں میں قید کرنا، کورونا کے نام پر مسلمانوں کو بدنام کرنا وغیرہ اس کی چند مثالیں ہیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤں گے اے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤں گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوں گی داستانوں میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرات محترم، زمانہ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، ہر فرد نے قوم ترقی اور خوشحالی کے شاہراہوں پر سفر کرتی رہی، لیکن جب اس قوم کے افراد ٹکڑوں میں بٹ گئے اور قومی ترقی کے مقاصد کو بھلا دیا گیا تو یہی قوم ذلیل و رسوا ہو گئی۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ففیروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ ففیروا الی اللہ، ہر جانب سے خطرات میں گھرا ہوا انسان ایک پناہ گاہ کا محتاج ہے جو خواہشات، مفادات اور گمراہی کی طرف لے جانے والے بے شمار عوامل سے جان چھڑا کر اپنے رب کے امن و سکون والی پناہ گاہ کی طرف بھاگو، اس کی وسیع ترین رحمت کے دامن میں جگہ تلاش کرو، نفس پرستی، گناہوں اور شرک و کفر سے دوری اختیار کرو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی لکم منہ نذیر مبین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کہ میں قبل از وقت تمہیں تنبیہ کرنے والا ہوں کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی پناہ میں نہ جانے کی صورت میں تم کسی دائمی عذاب اور اپنے خسارے سے دوچار ہو جاؤ گے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارے پیچھے ہے، نامعلوم کسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے، اس لیے جلدی کرو، بھاگو اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جسے وہاں پناہ مل جائے اسے شیطان کے وسوسے اندازیہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی کے اندھیروں سے بچائے اور ہمیں ہدایت کا نور دے، آمین۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کی تلوار کر دے، وما علینا الا البلاغ۔